من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستوں، گزشتہ مجلس میں اس دعا کا تیسرا معنی بتایا تھا کہ ہدایت طلب کرنا کیا مطلب، یعنی استقامت طلب کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلبی میرے دل کو، ثبت قلوبنا ہمارے دلوں کو. کوئی بھی اس کی وجہ کیا؟ قلوب اللہ کے قبضے میں، پورے بدن کا مدار دل پر. کس وقت دل بدل جاوے کیا نہیں سکتے، ایک سیکنڈ میں بدل جاوے، حالت کہاں سے کہاں ہو جائے. اس لیے کہ قلوب رحمان کی 2 انگلیوں پر ہے. ایسا کب کر دے کیا نہیں سکتے، ایک سیکنڈ سے کھو گیا، بدل گیا. جیسے میں نے گزشتہ آخر میں چھوٹا سا واقعہ بیان کیا تھا، مجھے دوسرا بیان کرنا تھا لیکن وقت نہیں تھا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑا سا بڑا ولی بھی، بڑا سا بڑا اللہ کا مقرب بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دین پر قائم رہ سکتا ہوں. کس وقت حالت بدل جاوے کیا نہیں سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے یہ دعا. اس تصور کے ساتھ دعا مانگو، اللہ قائم رکھنا مجھے. ورنہ 2 قسم کی کجی ہے، سمجھائی تھی میں نے، ایک عقیدے کی کجی، ایک عملی کجی. عقیدے کی کجی بہت خطرناک ہے، اس لیے دعا کریں. میں نے آخر میں کہا تھا 40 سال تک مسلسل مسجد میں اذان دینے والا 1 منٹ میں بدل گیا.
ایمان سے نکل گیا. اس وقت کیا ہو کہہ نہیں سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کسی چیز کو اپنا کمال بھی نہ سمجھے. یہ میرا کمال ہے ورنہ پکڑ آتی اس پر. وہ جو میں واقعہ سنانے والا تھا وہ سن لو. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ. 12,000 ان کے مرید تھے جن میں شیخ جنید بغدادی بھی تھے, شبلی بھی تھے, حضرت شبلی, جن کے عجیب و غریب واقعات تھے. ان کے مرید تھے اور پوری دنیا میں ہزاروں خانقاہیں تھیں. ہر وقت مشائخ ان کے ساتھ رہتے تھے. یہ کتنی ضروری چیز ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں. ایک مرتبہ پورے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے بغداد سے. کہیں سفر تھا. جنید بغدادی بھی تھے, حضرت شبلی بھی تھے اور دوسرے مشائخ اس زمانے کے. ایک بستی آئی. بستی میں پانی نہیں تھا ضرورت کے مطابق. تو یہ بستی سے باہر نکلے جہاں کنواں تھا. کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. عیسائی لوگوں کی بستی تھی. اور یہ شیخ عبداللہ اندلسی اللہ کے ولی, چہرے کا نور, خوبصورت. جیسے ہی کنویں پر پہنچے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی. نوجوان دل دے بیٹھے. بڑے بڑے مشائخ موجود ہے ساتھ. جنید بغدادی بھی ہے, بڑے بڑے مشائخ, بزرگان, علماء, محدثین. حضرت شیخ اس کے بعد سے بات ہی نہیں کرتے, اپنے چہرے کو جھکائے رکھا. وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے, جانے کا نام نہیں لیتے. کسی بھی طرح ہمت کر کے جنید بغدادی نے, حضرت شبلی نے بات کی کہ حضرت کیا بات ہے, پورا قافلہ انتظار میں ہے, یہاں سے پوچھ کرنا ہے, آگے جانا ہے, اور آپ تو یہاں بیٹھ گئے بستی کے باہر. خاموش, کوئی جواب نہیں ملتا. بہت اصرار کیا, حضرت سب انتظار میں ہیں, کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے. حضرت نے فرمایا دیکھو میں کب تک بات چھپاؤں. 3 دن پہلے یہاں کنویں پر لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی, اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی. پورا دل میں اس کو دے بیٹھا. میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے, آپ کو جو ماننا ہو مانو, میں کیا کروں, مجبور ہوں میں. مقدر اللہ کی طرف سے تقدیر ہے. ساتھ میں کہتا ہوں اتنا بڑا شیخ ولی حضرت جنید بغدادی وغیرہ, ان کی آنکھیں پھٹ گئی. آپ کیا بات کرتے ہو, آپ جیسے شیخ ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہو, ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو. ہزاروں خانقاہیں آپ کے ماتحت میں, ہزاروں مریدین ہیں آپ کے ماتحت میں, ہزاروں مدارس چلتے ہیں آپ کے حکم سے, ان کا کیا ہوگا. اور آپ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے, اور آپ جیسے بزرگ اللہ والے. کچھ بھی میں مجبور ہوں, میں کب تک آپ کو چھوڑوں. آپ کو رہنا ہو تو رہو, میں یہ زمین نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو جانا ہو تو جا سکتے. دیکھا 1 سیکنڈ میں دل بدل گیا. اتنا بڑا ولی اللہ کا بزرگ, اتنا بڑا مقرب بندہ, کہہ نہیں سکتے کل تک بدل جا رہے. بہت ضروری یہ دعا ہے.
کسی بھی طرح نا امید ہو کر رو رہے تھے. سب کو پتا چلا, پورے قافلے والے رو رہے تھے, لیکن کیا بنے, قافلہ چلا گیا, وہ بیٹھے ہوئے. بعد میں تحقیق کی یہ لڑکی کس کی تھی, کہا ایک عیسائی تھی اور بڑا آدمی ہے اس گاؤں کا, ان کے گھر گئے. اب دیکھو کیسی بات, ایک مسلمان اتنا بڑا شیخ محدث حافظ قرآن, وہ گھر گئے, سب بات کرتی, آپ کی لڑکی کو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ سے کیسے نکاح ہوگا, آپ تو مسلمان ہو, ہم عیسائی ہیں. لیکن میں عیسائی بننے کے لیے تیار, نکاح کرا دو بس, بن گئے. شیخ عبداللہ اندلوسی, شیخ جنید بغدادی کے بھی شیخ پیر, کہا کوئی حرج کی بات نہیں, میں بننے کے لیے تیار, نکاح کرا دو بس, ہو گیا. ادھر وہ قافلہ پہنچا بغداد, سب استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ شیخ کہا نہیں چاہتا, رو رہے ہیں سب, پورا واقعہ سنایا, پورا بغداد رو رہا ہے. یہاں تک کہ پوری دنیا میں پتا چلا ایسا ہوا, خانقاہیں بند ہو گئی, ہزاروں کی تعداد میں سب رو رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہمارے شیخ کو یہ کیا ہو گیا, ہمارے شیخ کے دل کو کیسے آپ نے پلٹ دیا, کیا ہوا. 1 سال تک توبہ کی انہوں نے, بہت منت سماجھ. پھر بعد میں ایک دم خیال آیا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو, ساتھیوں ہم دیکھے تو صحیح ہمارے شیخ کی کیا حالت ہے. سب کے سب آئے گاؤں میں, بستی میں, پوچھا ایک اندلس کی تھی عبداللہ, وہ کہاں ہے, کہ وہ جنگل میں ہوں گے, سوپر چلاتے ہوں گے. دیکھیں ابھی سوپر کیا بات کرتے ہو, دیکھیں ہاں بالکل, کہ انہوں نے ایک عیسائی گھرانے میں لڑکی سے اپنا پیغام دیا تھا, انہوں نے یہ شرط کی تھی کہ سوپر چلانے ہوں گے, عیسائی بننا پڑے گا, تو انہوں نے شرط منظور کر لی, کوئی حرج کی بات نہیں, سب میں منظور کرتا ہوں. جب وہاں پہنچے میدان میں تو شیخ جنید فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سوپر چل رہے ہیں اور حضرت اپنے عصا کا ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے. وہی عصا جس عصا پر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے, بیان کیا کرتے تھے, اسی عصے کے ذریعے سے سوپر چلا رہے تھے. تو اب بدل جائے دل کہہ نہیں سکتے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. بہت خطرناک چیز ہے, اس لیے معمولی مت سمجھنا اس دعا کو. یا اللہ جمائی رکھنا میرے دل کو, ثابت قدم رکھنا دین کے اوپر. کس وقت حالت بدل جائے کہہ نہیں سکتے, اللہ کے قبضے میں ہے دل. کسی کو حقیر نہ سمجھے, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, کسی چیز کو اپنا کمال نہ سمجھے, یہ ہیں اسباب, دل بدل جاتے ہیں. تو وہاں پہنچے, سلام کیا, دبی آواز نے جواب دیا, حضرت یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہا میں کیا کروں, قضا و قدر یہی ہے, یہی مقدر تھا. لیکن حضرت آپ حافظ قرآن تھے, پورا قرآن آپ ایک مجلس میں سنا دیتے تھے, کچھ یاد بھی ہے یا نہیں؟ لیکن نہ میں بھول گیا مجھ سے, صرف 2 آیتیں یاد ہے مجھے. لیکن کون سی حضرت 2 آیتیں؟ تو کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ آیت کا مطلب اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا, پوری دنیا مل کر مجھے عزت نہیں دے سکتے. اور دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, کہ جس نے ایمان کو بدل لیا کفر سے وہ ہلاک ہو گیا, گمراہ ہو چکا. بس یہ یاد رکھنا چاہیے اور کچھ نہیں. کہ حضرت آپ کو 30,000 حدیث سند کے ساتھ یاد تھے, اس کا کیا ہوا؟ دیکھیے ایک حدیث یاد ہے بس, سب بھول گئے. یہ وہ کون سی حدیث یاد ہے؟ تو کہا مَن بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ, جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو.
بس یہ حدیث یاد ہے مجھے اور کچھ نہیں. پھر لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے زاروں قطار رونے لگے, آسمان کی طرف نظر اٹھائی, یوں کہا یا اللہ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے گمراہ کرے گا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا. میں کیسا تھا اور کیسا ہو گیا, کیوں میرا دل بدل دیا تو نے؟ چاروں قطار رونے لگے, شیخ جنید رونے لگے, شیخ شبلی رونے لگے, جتنے کافرے تھے سب رونے لگے. ایک اہو بھوکا تھا, چیخو پکار تھی, جتنے بھی سپر چل رہے تھے وہ سب وہاں جمع ہو گئے, سپر بھی رونے لگے. یہ ایک وقت تھا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا. فوراً شیخ جنید اللہ کی طرف, یا اللہ رحم فرما دے ہمارے اوپر, پوری دنیا کے اوپر, ساری دنیا انتظار میں ہے کہ ہمارے شیخ کو ہدایت مل جائے. ہمارے شیخ کی کیا بھول ہے یا اللہ, ہم ان کی طرف سے معافی چاہتے ہیں, معاف فرما دے یا اللہ. فوراً اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی. فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا, میں کلمہ پڑھتا ہوں, اللہ نے مجھے ہدایت دی تھی. جیسے ہدایت وہیں سے واپس گھر بھی نہیں گئے, عورت کو بھی اطلاع نہیں دی, گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں دی, سب کے سب وہاں سے روانہ ہو گئے. اطلاع ہوئی, پھر خانقاہ شروع ہو گئی, پھر وہی پہلے جو رونق تھی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے روک. اتنے میں ایک مرتبہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی آزمائش آپ پر آئی, کوئی سبب تو ہوگا, کیا سبب پیش آیا؟ یہاں یہ سبب پیش آیا, جس وقت ہم بستی میں داخل ہوئے تھے تو میں نے وہاں پر مندر دیکھا تھا. بستی میں داخل ہوتے ہوئے وہاں پر بت پرست تھے اور وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں, کتنے حقیر لوگ ہیں, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں, پوجتے ہیں, ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے. اتنا میرے دل میں خیال آیا, فوراً اللہ نے دل میں یہ ڈالا, تو کیا اپنا عمل سمجھتا ہے ایمان کا؟ ہم نے تجھے ہدایت دی ہے, وہ بھی میرا بندہ ہے, تو بھی میرا بندہ ہے. تجھے حق کیا بنتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا, تجھے حق کیا بنتا ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کا. میں چاہوں تو تیری بھی ہدایت کو چھین سکتا ہوں. بس یہ آواز آئی اور اندر میں سے پرندے کی طرح اڑ گیا. وہ ایمان تھا میرا. اسی وقت اللہ نے ایمان سلط لیا تھا. ایک منٹ میں سے دل کی حالت بدل تھی. اتنے بڑے شیخ, مقرب بندے, ہم کہاں سے آ گئے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کو خوب پڑھو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مرتے دم تک, اور خاص کر کے مرنے کے وقت کی جو حالت ہے وہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. اس وقت آدمی فرشتہ بھی ہوتا ہے, شیطان بھی ہوتا ہے, ابلیس بھی ہوتا ہے, اور ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کہ ایمان لے کر نہ جائے. بہت خطرناک حالت ہوتی ہے. اس لیے ابھی سے ہم اس دعا کا خوب ورد رکھیں, ہمیشہ نماز میں بھی جب پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم, اس کا تصور کریں کہ اللہ مجھے جمائے رکھنا, مجھے ثابت کرنا, مجھے استقامت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو معلوم ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے, بالکل ہمیں یقین ہے کہ ان کا خاتمہ تو ایمان پر ہونے والا تھا, لیکن اس کے باوجود پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. اور اس وقت میں نے ایک دعا بتائی تھی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نماز میں پڑھو, میں نے بتایا تھا. کوئی حرج کی بات نہیں, پڑھ سکتے ہیں. وہ تو ایک مسنون دعا ہے. ہمارے علماء نے فرمایا یہ دعا بہت اچھی ہے, اللہم انی ظلمت نفسی, اس کو کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واجب ہے, کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہے. قرآن کی دعا یہ میں نے آپ کو بتائی تھی. 3 دعائیں آپ کو میں نے بتائی تھی شاید. ایک تو یہ پڑھو ربنا هب لنا من ازواجنا, پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا. یہ 3 دعائیں اتنی جامع ہیں کہ ساری دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور اللہ نے سکھایا ہے کہ دعا اس طرح مانگو. اور اللہ جو سکھاوے اسی بنا پر تو ہوتا ہے, قبول کرنا مقصد ہے. تو اس میں یہ دعا ہے,
ربنا لا تزغ، مجھے استقامت دینا، مجھے قائم رکھنا، مجھے ثابت قدم رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس بنا پر وہ دعا بھی یاد رکھنا، قلوب اللہ کے قبضے میں ہے، واقعتاً کسی کو حقیق نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت کیا حالت بدل جاوے کہہ نہیں سکتے، 1 منٹ میں حالت دل کی بدل سکتی ہے۔ پہلے ہمیں توفیق تھی، ہدایت تھی، اگر اللہ چاہے کسی عمل کی نحوست کی بنا پر وہ توفیق چھین لی جائے، ہدایت چھین لی جائے۔ اور یاد رکھنا جو توفیق چھینی جاتی ہے اس کے اسباب ہے، ان میں سے ایک تو کیا سبب معلوم؟ بزرگان فرماتے ہیں معصیت کی نحوست کی بنا پر، گناہوں کی نحوست کی بنا پر بعض گناہ ایسے ہیں، جیسے میں نے کہا یہ دونوں واقعی میں نے سنا ہے گزشتہ، ابھی بد نظری کی نحوست بڑی خطرناک ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ آج کل یہ گناہ جتنا عام ہے اتنا گناہ دوسرا عام نہیں ہے۔ حرم شریف بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ گنبد خضرا کے سامنے بھی بد نظریاں ہوتی ہیں، بیت اللہ کے سامنے بد نظریاں، طواف کی حالت میں بد نظریاں ہو رہی ہیں۔ اتنا خطرناک گناہ، اور یہ گناہ ایسا ہے نہ نوجوان بچا ہوا ہے، نہ ادھیر عمر والا بچا ہوا ہے، نہ بوڑھا بچا ہوا ہے۔ اتنی خطرناک اس کی نحوست ہے، اللہ بچاوے۔ بعض مرتبہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، بہت بڑے بزرگ تھے اسی زمانے کا، شاید اگلے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، حافظ قرآن تھے، 20 سال کے بعد قرآن بھول گئے، قرآن آتا ہی نہیں، بھول گئے۔ پوچھا میں کیوں بھولے؟ اس زمانے میں دوسرے جو بزرگ انہوں نے فرمایا اب بد نظری کر دی کہ ہم مجھ سے بھول ہو گئے، بس اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ کہنا بہت آسان ہے، زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، بد نظری سے بچنا عمل ہے اصل۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرما دیا ہے، ہو جاوے استغفار کر لو، قصداً مت دیکھو، آپ جا رہے ہیں نظر پڑ گئی، ایک دم سے فوراً متنبع ہو جانا چاہیے، آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے، میری غلطی ہو گئی، مجھ سے بد نظری ہو گئی۔ استغفر اللہ، بری نظر، ایسی نظر کہ برے خیالات آوے اس کے بعد۔ ہاں آپ نے نظر تو کی لیکن کوئی خیال بھی نہیں آیا، جس طرح اپنی بہن ہوتی ہے، اپنی ماں ہوتی ہے، دیکھ لیتے کوئی خیال تک نہیں آتی۔ بعض مرتبہ کوئی عورت ہے جس کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، آج کل تو یہی ہے، آفسوں میں جاؤ، کاؤنٹر پر جاؤ، ایئرپورٹ پر جاؤ، پلین میں سفر کرو، عورتیں ہی ہوتی ہے، تو جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اس وقت برا خیال نہیں آتا، بری نظر سے نہیں دیکھتے، تو اس وقت ان اجنبیوں کے ساتھ بھی ضرورت ہے مثال کے طور پر بات کرنے کی، تو آپ اس طرح دیکھو کہ برا خیال نہ آوے، بری نظر سے نہ دیکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے کے بعد استغفر اللہ پڑھو، یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ بچاوے گا اس گناہ کی نحوست سے، بہت خطرناک نحوست ہے۔ بعض عمل کی برکت ہوتی ہے تو بعض عمل کی نحوست ہوتی ہے، جیسے اللہ والوں کی صحبت کی برکت ایسی ہے کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ معاف فرما رہے، اللہ حفاظت فرما رہے۔ بری نظر کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ حفاظت فرما رہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دونوں واقعی میں نے آپ کو سنا، گزشتہ مؤذن کا واقعہ، 40 سال تک اذان دی، لیکن ایک بد نظری سے معلوم نہیں وہ کیسی بد نظری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان چھین لیا۔ اب اس وقت تو کوئی بیچارہ دعا کرنے والا نہیں تھا، اور یہاں تو شیخ عبداللہ، ان کے جتنے مشائخ اور اتنے مریدین تھے جنہوں نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ ایک بد نظری کی بنا پر ایمان سلب ہو گیا، یہ سبب بنا۔ اگرچہ وہ خیال آیا تھا ان کے بارے میں، بت پرستی کے بارے میں، لیکن ان کی نظر کی بنا پر وہ ایک محبت دل میں بیٹھ گئی، یہی سبب بن گیا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو
تو جن کو اکثر عورتوں کے ساتھ ہم کلامی ان سے باتیں کرنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تاجر ہو، تجارت کرتا ہو، دکاندار ہو، تو ان کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے مکمل نہ دیکھو، بس نیچے نظر کر کے بات کرو. یہ ہے طریقہ بد نظری سے بچنے کا، ورنہ بہت خطرناک ہے. جس طرح مردوں کو نظر کو نیچے کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے. عورت بھی نہ کرے بد نظری، دونوں کو حکم ہے. کلام مجید میں ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ پہ بیان فرمائے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن. اللہ حفاظت فرمائے. بہت خطرناک چیز ہے اور واقعیتاً یہ ایسا گناہ ہے، اس گناہ سے جو بچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی نصیب فرما دے، ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے. اور ایسی مٹھاس ہوتی ہے جو مرتے دم تک باقی رہتی ہے، اور ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہیچ. ایسی ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، ایمان کا مٹھاس ایسا ہوتا ہے، جان دینے کے لیے تیار، اپنی جان بھی قربان کرتے ہوئے ایمان کی حلاوت کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بری نظر سے بچتا ہے، اپنی نظر کو نیچی کرتا ہے، اس پر یہ انعام ملتا ہے. حلاوت ایمانی کا، ایمان کی مٹھاس ایک عجیب ہوتی ہے. ایمان کی جب مٹھاس مل جاتی ہے سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. نماز تو پابندی سے پڑھنا آسان، ذکر کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، دوسرے گناہوں سے بچنا آسان، دعا کرنا آسان، اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان، سنتوں کو زندہ کرنا آسان. یہ کب ملتا ہے؟ حلاوت ایمانی سے. اور حلاوت ایمانی ملتی ہے بری نظر سے بچنے سے. کتنی زبردست فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے حلاوت ایمان ہے. صحابہ کو یہ نصیب تھی حلاوت ایمان، اور ایسی طاقت ہوتی ہے یہ بد نظری سے بچنے والے کی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں مختصری بات کہتا ہوں، جس وقت ہندوستان سے صرف 1500 آدمی گئے تھے افغانستان، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، 1825 کی بات کی میں بات کرتا ہوں، 200 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. انگریز کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا تو انہوں نے چاہا کہ افغانستان جائیں اور وہاں آزاد حکومت قائم کریں اور وہاں سے ہندوستان پر حملہ کریں انگریز کے خلاف. مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں کی ہے، مسلمانوں نے بڑی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے ایک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. لیکن کوئی جانتا ہی نہیں. آخر تک 190 سال تک مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور کیسے 100 سال تو ایسے گزرے صرف مسلمان انگریزوں کے ساتھ لڑے. سینکڑوں کی تعداد میں، اگر کل اس کو عدد کے اعتبار سے خلاصہ نکالا جائے 57,000 علماء نے قربانیاں دی، اپنی جان دی تھی. 57,000 علماء. اس زمانے میں علماء اس زمانے جیسے نہیں، اور اتنے زیادہ مدارس بھی نہیں تھے، تو سب علماء نے قربانیاں دی تھی. تو سید احمد شہید رحمت صرف 1500 آدمی تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان ابھی کیسا ہے. 20 سال روس کے ساتھ لڑا، امریکہ کے ساتھ 20 سال لڑا، سب واپس چلے گئے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. تو اس زمانے میں کیسے ہوں گے؟ لیکن ہمارے 1500 آدمی ہندوستان کے پورے افغانستان کو قبضے میں لے لیے. کیسی قوت ہوگی آپ ہی بتا. وہ دم تھے، افغان کے لوگ دم تھے، پہاڑ جیسے لمبے ترنگے، وہ بھی ان کے سامنے جھک جاتے تھے. وہ خود حیرت میں تھے کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے کہ جس کی بنا پر ہم ان کے سامنے جھک رہے ہیں. انہوں نے مستقل حکومت بنائی تھی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، مفتی عبدالحی گدھانی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء وہاں تھے. لیکن کیا کریں، غداری کی بنا پر بعد میں سب نے شہادت دے دی بالاکوٹ میدان پہ. تو وجہ کے معلوم، وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہوا تھا معلوم؟ ایک مرتبہ
اب گھر کی عورتیں باتیں کر رہی تھی اپنے مردوں کے ساتھ، اور مرد ایک کیسا فوجی مقابلہ کرنے والا، ان کو غیرت دلائی کہ آپ کیسے ہو، یہ دبلے پتلے کالے وقت پر غالب ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ حالانکہ یہ تو سب اندھے ہیں، نابینا ہے یہ تو۔ مردوں نے کہا اندھے کہاں ہے، نابینا کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو کبھی ان کی آنکھیں دیکھی نہیں کھلی ہوئی، جہاں دیکھا آنکھیں بند تھی، آج تک ہم نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھی، یہ تو سب اندھے ہیں۔ کیا مطلب سمجھے؟ کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا 1500 لوگوں نے وہاں کی عورت کو، یہاں تک کہ افغان کی عورتوں میں مشہور تھا کہ یہ نابینا ہے، یہ اندھے ہیں۔ تو کیا کہہ رہی تھی عورتیں؟ یہ اندھوں کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، یہ اندھے آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہ تو نابینا ہے۔ ان کے مردوں نے کہا اندھے نہیں ہیں، نابینا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اجنبی عورتوں کے سامنے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ آپ کو دیکھ کر فوراً نظر نیچی کر لیتے، اور ان کو جب پتا ہوتا ہے کہ یہاں عورتیں ہیں تو پہلے سے نظر نیچے ان کی ہوتی ہے، کبھی دیکھتے نہیں کبھی آنکھ نہیں اٹھاتے، اس لیے اب کو یہ پتا چلتا ہے کہ اندھے ہیں نابینا ہے۔ یہ طاقت تھی۔ اب اندازہ لگاؤ، افغان حکومت صرف 1500 آدمی افغان کو جھکا دیا تھا، یہ قوت تھی ان کے پاس۔ تو حقیقت میں آج آپ ہی بتاؤ آج کیا حالت ہے؟ بتاؤ آج ہماری لڑکیوں کی کیا حالت ہے، ہماری عورتوں کی کیا حالت ہے؟ ہماری عورتوں کا پردہ دیکھو کیسا ہے، وہ پردہ تھوڑی ہے، یہ تو فیشنیبل ہے، یہ تو اور زیادہ کشش کا سامان ہے۔ اللہ بچا رہا ہے، اس کو پردہ تھوڑی بولتے ہیں، اور پردے میں کیا گل کھلاتی ہے سب کو پتا ہے۔ تو کتنا گناہ عام ہے یہ تو اس کی نحوست دیکھو کتنی نحوست معلوم۔ حدیث میں یوں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ کی لعنت برستی ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جا رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ پوری دنیا میں لعنت ہی لعنت برستی ہو اللہ تعالیٰ کی، تو وہاں برکت کہاں سے ہوگی؟ نحوست ہی نحوست ہوگی۔ لعنت کا مطلب کیا؟ جہاں برکت نہ ہو، نحوست ہو، بے برکتی ہو، سکون نہ ہو، اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، اللہ کی مدد نہ آئے، اس کو بولتے لعنت، اس کو بولتے نحوست۔ اللہ بچاوے۔ پورا بازار دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، پورے اسکولوں میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، سفروں میں کیا ہو رہا ہے، بس یہی ہے بس عام ایک گناہ۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے اللہ کی رحمت، کہاں سے اللہ کی مدد آ گئی؟ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچاوے۔ میں صحیح میں کہتا ہوں یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، جب تک اللہ نہ بچاوے وہاں تک بچنا مشکل ہے، اور جب اللہ بچا لے گا پھر بعد میں دیکھنا کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ حلاوت ایمانی جب مل جائے گا تو آپ جب دیکھو کہ بے چین ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، میری نظر کیوں پڑی، فوراً آپ استغفراللہ پڑھو گے، اور یہی حکم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نظر پڑ سکتی ہے، انسان ہے، چلتا ہے، سامنے ہے، آ رہی ہے، کیا کرے، نظر پڑ سکتی ہے، لیکن اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بتایا ہے، فوراً نظر نیچے کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، استغفراللہ پڑھ لو، اللہ بچا رہے۔ یہ گناہ بہت خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان سخت ہو جائے، اور ڈر لگتا ہے۔ دیکھو یہ بات جو کرنی تھی میں نے بات تو کر لی، اور یہ میرے لیے ضروری تھا، بات آ جائے میں بات بیان کرتا ہوں، میں خیانت نہ کروں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ کو سب کو میں مخاطب کرتا ہوں۔ یہ بات پوری دنیا میں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو میں نے آپ کو بتایا تھا چند مجلس پہلے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال پیدا، اور سننا اب میں پھر حاضر ہوں 8-10 مجلس پہلے جو میں نے کہا تھا 4-5 مہینے پہلے جہاں سے یہ بات چلی تھی کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی دعا مانگی، اور ہم پوری زندگی نماز میں اس دعا کو مانگتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ہم نماز میں ہیں، ہم اسلام کی حالت میں ہیں،
ہم ایمان پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اس کے باوجود ہدایت کی دعا، کیا مطلب اس کا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر کسی کو مکان کی ضرورت ہے، بہترین مکان دے دیا اور بار بار یوں کہے اللہ مجھے مکان دے، ارے مکان دے، ارے مکان تو مل گیا، اور مکان کیسا ہے؟ اس کو بولتے ہیں تحصیل حاصل۔ جو حاصل ہے پھر اس کو حاصل کرنا، جو آپ کو مل گیا پھر اس کو دعا کرنا کہ پھر ملے، یہ تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ایمان ہے، اسلام ہے، ہم نماز میں ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، تو پھر بعد میں یہ سوال کیسا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اور یہ صبح دن میں ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ پوری زندگی اس کا سوال کیا، تو کیا مطلب؟ یہ سوال، تو اس کا جواب میں سمجھا رہا ہوں 4 مہینے سے۔ اچھا 3 جواب سمجھا دیے، کون کون سے یاد رکھنا، بھولنا مت، محنت بیکار نہ جائے۔ پہلا جواب تو یہ تھا، مثال کے طور پر جس نماز میں ہم ہیں، ہم نے نماز میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو یہ نماز بھی تو صراط مستقیم ہے، تو ہدایت مل گئی، تو پھر کیسا سوال ہوا؟ تو اس کا میں نے جواب سنایا تھا، صرف ایک نماز ہدایت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کی نماز ہے، پوری زندگی کی نفلی نماز ہے۔ اشراق بھی آ گئی، تہجد بھی آ گئی، اوابین بھی آ گئی، سنن بھی آ گئی، نوافل بھی آ گئی۔ صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنا نہیں، پوری زندگی میں تلاوت کرو، ایک مرتبہ ذکر کرنا نہیں، میں پوری زندگی میں ذکر کرو، صرف ایک سنت پر عمل نہیں، پوری زندگی میں سنتوں پر عمل کرو، یہ مطلب ہے۔ تو ہم اہدنا الصراط المستقیم جو مانگتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ پوری زندگی اس کی مجھے توفیق عطا فرما، کتنی زبردست دعا ہے۔ ایک مطلب تو یہ تھا۔ دوسرا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا، نماز پڑھی، ایمان لائے، ذکر کیا، تلاوت کی، تہجد پڑھی، سنت پر عمل کیا، جو کچھ بھی ہم نے خدمت کی، جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہم نے پورا کیا، بھائی یہ تو اس وقت مطلب کہ صحیح معنوں میں اس کا اجر ملے گا جبکہ اللہ اس کو قبول بھی کرے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب، یا اللہ جو تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کو تو قبول بھی فرما، یہ دوسرا مطلب۔ اور تیسرا مطلب میں سمجھا رہا ہوں 4 ہفتے سے، 4 مجلسیں ہوئی اس میں، کون سی؟ استقامت، یا اللہ اس پر مجھے جمائے رکھنا، اس پر مجھے استقامت دینا۔ اب میں یہ تیسرا مطلب پورا کرتا ہوں، بس ایک چوتھا مطلب میں بیان کروں، بہت سارے مطالب ہیں لیکن چوتھا مطلب بڑا عجیب ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا ہے، چوتھا جواب اور چوتھا مطلب، جواب بھی سمجھو مطلب بھی سمجھو، یاد رکھنا۔ دیکھو میں نے پھر سے 3 مطلب خلاصے کے طور پر کہا، یاد رکھنا اس کو۔ تو جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو یہ تینوں مطلب کو سامنے رکھو، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ یعنی جو شرطیں ہیں دعا کی، توجہ ہو، اخلاص ہو، یقین ہو، تو کبھی نہ کبھی تو یہ حالت ہوگی انسان کی۔ تو جب کبھی یہ حالت ہوگی اور اس حالت میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھ لیا، انشاءاللہ العزیز بے غبار، اس لیے اس کو معمولی مت سمجھنا۔ اور اندازہ لگاؤ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی سورت میں رکھا، جو سورت تمام کلام مجید کا خلاصہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اس میں اس آیت کو رکھا، اور یہی آیت پورے سورت کا خلاصہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ یہ آیت کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم اور کتنی قیمتی ہے۔ اس بنا پر اس کا مطلب میں نے ذرا تھوڑا وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ چوتھا مطلب، علامہ ابن عربی محی الدین شیخ اکبر جن کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب نوازا تھا، صاحب کشف تھے۔ کشف یعنی جو غیب کی بات ہوتی ہے ان کے سامنے کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کھول دیتا تھا، اس کو بولتے ہیں صاحب کشف۔ مثال کے طور پر آئندہ کیا ہونے والا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا تھا، عجیب و غریب۔ یا مثال کے طور پر جنت جہنم یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مخفی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا خفیہ طور پر کہ کہاں جہنم بننے والی ہے۔ انہوں نے کہا اسی دنیا میں جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ عجیب و غریب صاحب کشف آدمی تھے، انہوں نے اس کا مطلب بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم کا، اور زبردست مطلب ہے۔
کیا بیان فرمایا معلوم؟ یاد رکھنا، انہوں نے فرمایا اہدنا، بغور سننا پہلے سوال کیسے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو ہم نماز میں ہیں مثال کے طور پر، تو سیدھا راستہ تو ہے، پھر ہدایت کا مطلب کیا؟ سیدھے راستے میں عمل بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں بغور سننا، وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال اس کا تعلق قلب سے ہے۔ بالکل صحیح، ایمان قلب سے، قلب میں اگر ایمان ہے، زبان سے تو صرف اقرار کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ مسلمان ہے، دل میں تو ایمان ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو لوگوں کے سامنے کیسے آنے گا کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے؟ تو اسلام کا اور ایمان کا حکم جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان سے بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور یاد رکھنا عمل جو ہوتا ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا، دل میں جذبہ پیدا ہوا میں مغرب کی نماز پڑھوں، تو ہمارے سارے بدن کے جو اعضاء ہے اس نے اس حکم کو پورا کیا۔ اسی بنا پر یاد رکھنا انسان کے بدن میں دل بادشاہ ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے اور دوسرے اعضاء اس کے خدام ہیں۔ دل بادشاہ ہے، اس میں صرف معمولی سا خیال آتا ہے بس مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب دماغ سوچتا ہے کہ بادشاہ کا حکم آ گیا، دل نے کہہ دیا اس کو تہجد میں اٹھنا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو دماغ ہے یہ وزیر جو ہے دل کا، دل بادشاہ کا، اب یہ تدبیر سوچے گا مجھے کیا کرنا ہے، تہجد میں اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ دل کچھ نہیں کرے گا، دل نے تو صرف خیال کیا، صرف سوچا کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ اب یہ سب کچھ جو تدبیر ہوگی وہ دماغ کرے گا، دماغ یوں سوچے گا تہجد کے لیے تو جلدی اٹھنا پڑے گا، تہجد کے لیے تو وقت دیکھنا پڑے گا، تہجد کے لیے تو صبح صادق کب ہے وہ دیکھو، تہجد کے لیے تو صبح صادق سے پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، تہجد کے لیے تو مجھے اتنا جلدی اٹھنا پڑے گا کہ جس سے میں پیشاب پانی کر سکوں، جس سے میں وضو کر سکوں، تہجد کے لیے تو مجھے اس طرح اٹھنا پڑے گا کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو، اس طرح مجھے اٹھنا پڑے گا۔ اور تہجد تو ایسی نماز ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ بڑی بڑی فضیلت دماغ سوچے گا، اب دماغ نے سوچ لیا، اب دماغ پیروں سے کہے گا اور اپنی آنکھوں سے کہے گا کہ الارم رکھ دے یا کسی کو کہہ دے کہ مجھے اس وقت میں اٹھا دینا۔ اب یہ حکم کر رہا ہے اعضاء کو، تو یہ ہاتھ الارم رکھے گا، پھر بعد میں الارم جب بچے گا کان سے کہے گا تو سن، اور سننے کے بعد کان سے کہے گا اب بدن سے کہ اٹھ جا، اور اٹھنے کے بعد پیروں کو حکم کرے گا تو چل، اور چل کے فوراً یہ کہے گا پیشاب پانی سے بھاری ہوگا، بھاری ہونے کے بعد وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد کپڑے پہن لو، کپڑے پہن۔ یہ سب یہ ایک نظام ہے بدن کا، جس طرح دنیا میں نظام چلتا ہے اسی طرح بدن میں ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا۔ اسی بنا پر تو فرمایا کہ دنیا عالم اکبر ہے تو انسان کا بدن عالم اصغر ہے۔ یہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر جمع فرما لیا ہے، سمیٹ لیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر جمع فرما دیا ہے، ساری چیزیں انسان کے بدن میں ہیں، عالم اصغر ہے۔ ایک عجیب نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ نظام کیسا؟ اس کا بھی ایک بادشاہ ہے، اس کا بھی وزیر ہے، اس کے بھی خدام ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مختصر بات سمجھائی، تو اس سے پتا چلا ایمان اور اعمال کا تعلق قلب سے۔ دیکھو اس جملے کو سمجھانے کے اتنی تفصیل کی میں نے، ورنہ آپ کیا سمجھے کہ کیا مطلب اس کا؟ ایمان عمل کا تعلق قلب سے کیسے؟ ایسے جو بھی میں نے تفصیل سمجھائی۔ تو کیا فرمایا علامہ ابن عربی نے؟ عجیب علمی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ایمان اور اعمال کا تعلق قلب سے ہے، لیکن قلب کا تعلق جب تک اللہ تعالی سے نہیں ہوگا ایمان اور اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اس لیے اب دعائیں کرنی ہے، یا اللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، ایمان میں تو ہوں، اسلام میں تو ہوں، لیکن یہ تعلق قلب سے ہے، لیکن اس قلب کا تعلق
تیرے ساتھ وابستہ ہو جاوے، تیرے ساتھ اس دل کا تعلق ہو جاوے. کیوں تجھ سے اگر تعلق ہو گیا تو پاور ہاؤس سے تعلق ہوا، تو دل کا تعلق جب تجھ سے ہوگا تو یہ روشنی ایمان اعمال میں آتی رہے گی. اگر تیرے ساتھ میرے قلب کا تعلق نہیں ہوگا تو ایمان اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایمان اعمال کی توفیق نہیں ہوگی. اس کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے مثال کے طور پر بلب ہے، بجلی کا، یہ روشنی لیتا ہے، بلب روشنی لیتا ہے. تو یہ گویا یوں سمجھو اس کا تعلق روشنی سے ہے، لیکن بلب اسی وقت روشنی لے گا جب اس کا کنیکشن صحیح معنوں میں پاور ہاؤس سے ہوگا. اگر اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹ ہو جائے یا وہاں سے لائٹ اگر بند کر دی جائے تو آپ کا بلب چاہے 10,000 روپے کا کیوں نہ ہو نہیں چلے گا. تو آپ کتنے قیمتی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا دل کا، وہاں تک عمل کی توفیق نہیں مل سکتی. تو دیکھو بلب روشنی تو دیتا ہے لیکن اس روشنی کا تعلق پاور ہاؤس سے ہونا چاہیے. تو اسی طرح ایمان اور اعمال کا تعلق قلب سے تو ہے، لیکن قلب اسی وقت تک ان اعمال میں روشنی دے گا جب تک کہ اللہ سے تعلق ہوگا. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم ایمان عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس قلب کا تعلق تو اپنے ساتھ وابستہ فرما دے، اس قلب کا تعلق اپنے ساتھ تو قائم فرما دے. یہ معنی اہدنا الصراط المستقیم کا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہدایت تو مل گئی، پھر کیا مطلب اس کا؟ ہمارے قلب کا تعلق یا اللہ تجھ سے وابستہ ہو جائے. یہ جو دعا قبول ہو گئی، کیا پوچھنا پڑتا، زبردست دعا ہے. میں آپ کو مختصر سمجھاؤں، انشاءاللہ 3 گھنٹے سمجھا سکتا ہوں لیکن بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں مختصر سمجھا دوں آپ کو. کیا مطلب اس کا؟ اللہ سے تعلق ہو جائے قلب کا تو پھر سب آسان ہے. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے دل کا تعلق اپنے سے تو وابستہ فرما دے، قائم فرما دے. کیا علامت ہے معلوم آپ کو؟ اب میں نشانی بتاتا ہوں، یاد رکھنا اس نشانی کہ میرا تعلق اللہ سے ہو گیا. ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ قلب کا تعلق تیرے ساتھ ہو جائے. اب کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل کا تعلق اللہ سے ہو گیا؟ میں آپ کو نشانی بتاتا ہوں. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہوا کرتی ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر یہ مجھے پسینہ ہوا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے. تو آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، لیکن اس علامت نے بتایا، اس نشانی نے بتایا کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک علامت بتائی ہے. تو قلب کا تعلق اللہ سے ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ اس کی علامت کیا ہے معلوم؟ بغیر سننا علامت. اگر یہ علامت پائی جاتی ہے تو اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس پر قائم رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ اس کو باقی رکھنا اور اس میں ترقی دینا. کیا علامت معلوم اس کی؟ کہ میرا تعلق اللہ سے ہے. میرے دل کا تعلق جب فجر کا وقت ہو، مثال دیتا ہوں، میں مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. فجر کا وقت ہو، آپ بے چین ہو جائیں. جب تک آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھیں آپ کو چین نہ پڑے، بے چین ہو جاوے. چاہے کتنی گہری نیند کیوں نہ آوے، اس کو بھی آپ خیر بات کر دیں گے. اور چاہے اپنے ساتھ بیوی سوئی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، کمبل میں سوئے ہوئے ہیں، باہر ٹھنڈی ہے، اچھا ہمت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود آپ نے کمبل کو ایک طرف کر دیا، بیوی کو دھکا لگا دیا اور اٹھ گئے اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھی. بس یوں سمجھو جب تک یہ نہیں پڑھو گے وہاں تک آپ کو چین نہ پڑے، سمجھو کہ آپ کے قلب کا تعلق اللہ سے ہو گیا. اب اس کو دعا کرو کہ باقی رہے. جب تک آپ تلاوت نہ کرو آپ کو چین نہ پڑے، جب تک آپ ذکر نہ کرو چین نہ پڑے، تسبیح نہ پڑے وہاں تک چین نہ پڑے. اور گناہ ہو جاوے جب تک آپ توبہ نہ کرو وہاں تک چین نہ پڑے. گناہ ہو گیا بے چین ہو جاؤ اور یوں خیال آوے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تم مجھے معاف فرما دے، مجھے دور نہ کرنا. ایسا جمع ہو جائے تو یہ علامت اس بات کی کہ آپ کے قلب کا تعلق اللہ سے ہو گیا.
یہ بے چینی، یہ پریشانی، اس کی مثال میں کیا بتاؤں. بزرگان مثالوں سے بات سمجھا دیتے ہیں. خواجہ عزیز الحسن ڈپٹی کلیکٹر تھے. کیسے تھے؟ انگریز کے زمانے میں کلیکٹر. انگریزی تو ایسا بولتے تھے کہ انگریز بھی کہوں. لیکن جب خبر سننا اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس وقت حالت عجیب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا عزیز الحسن، لیکن بڑے بڑے علماء بھی ان سے رجوع فرماتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ، کلیکٹر ہیں لیکن مسئلے ان سے دریافت کر رہے ہیں. ابھی وقت نہیں ورنہ ان کے میں حالات کھولتا. بس مختصر اتنا میں نے کہا. ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن اخیر میں جب ان کا تعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. کون؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی. کیا سمجھتے ہو حضرت کو؟ بڑے بڑے ایسے جو تھے نا، داڑھی منڈے، شرابی، کبابی، زانی، حضرت کے پاس آ کر ولیوں کے سردار بن گئے، اولیاء اللہ بن گئے. اب اس سے اندازہ لگاؤ یہ ایسے بن گئے. جگر مراد آبادی اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں داڑھی ایک سیکنڈ کے لیے رکھنا کمانا نہیں. ہر وقت شراب پیتے تھے، ہر وقت مطلب کہ مست رہتے تھے، شراب میں مخمور رہتے تھے اور شریعت کو وہ جانتے ہی نہیں تھے. بالا داغ رکھ لیتے تھے. لیکن حضرت تھانوی سے جب تعلق ہوا تو کیسے بن گئے معلوم؟ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی نافرمانی گوارا نہیں. اور ایسی لمبی داڑھی اور ایسا لگتے تھے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث لگتے تھے، کوئی محدث لگتا تھا، علامہ لگتا تھا. یہ جگر مراد آبادی بھی ایسے تھے، لوگ حیرت میں تھے پورا ہندوستان کہ یہ کون ہے جگر؟ یہ کوئی مولانا ہے کہ یہ کوئی بزرگ ہے شیخ الحدیث؟ کیوں؟ حضرت کی صحبت کے بنا پر. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت کیسے ہوں گے. ان ظالموں نے خام کا بدنام کر دیا ہے. چلو رہنے دو بات. ہاں تو کیا ہوا؟ ڈپٹی کلیکٹر خواجہ عزیز الحسن ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ لیا. جونپور میں حضرت کا بیان تھا، اسی عنوان پر بیان تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. تو بیان کے بعد خواجہ عزیز الحسن صاحب نے فرمایا، حضرت یہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کھینچ لیا. عجیب لفظ ہے، جذب اس کو بولتے ہیں قرآن کی زبان میں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کیا لفظ ہے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی جذب کر لے، ہمیں کھینچ لے اپنی طرف. کیا مطلب اس کا؟ کھینچنے کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ یہاں بیٹھے تو آسمان پہ کھینچ لے گا نہ. اپنی طرف کھینچنے مطلب کیا؟ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اللہ ڈال دے گا، ہمارے قلب کا تعلق اللہ سے اللہ ڈال دے گا. ہمیں کوشش نہ کرنی پڑے، ہمیں مجاہدہ نہ کرنا پڑے، بس اللہ ہمیں قبول کر لے گا. یہ علامہ ابن عربی نے بیان فرما رہے ہیں. یہ ایک خلاصہ ہے پورے تصوف کا خلاصہ. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو طریق جذب ہے یا طریق سلوک ہے. طریق جذب بہت اونچا ہے، طریق سلوک بھی بہت اونچا ہے. یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو خواجہ صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہو گیا. تو حضرت مسکرائے. اوہ خواجہ صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھوں، دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ جب بالغ ہوئے تو لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ بالغ ہوئے، یہ خود بخود پتہ چلا تھا؟ یہ تو خود بخود پتہ چلا تھا. بالغ ہونے کے بعد ایک عجیب قوت محسوس ہوتی ہے، پورے بدن کے رگ رگ میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور عجیب جذبات بدن جاتے ہیں. پہلے نابالغ جب تھا تو اس وقت کی حالت اور تھی، وہ بالغ ہونے کے بعد عجیب تھی. تو خواجہ صاحب جب بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس کو بھی بالغ کہا جاتا ہے. صحیح یعنی اللہ تک پہنچا، بالغ یعنی پہنچا تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے. جب آدمی بدن کے اعتبار سے بالغ ہوتا ہے تو کسی کو کہنا نہیں پڑا اور اس کو پوچھنا بھی نہیں پڑا کہ میں بالغ ہوں. کیوں؟ آپ کو پتا نہیں کہ ہم بالغ ہیں. ارے خواجہ صاحب بولا ہے لیکن ہاں نہیں پوچھنا پڑا. تو یاد رکھنا جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. جس طرح بالغ کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، تو اسی طرح جب اللہ کسی بندے کو اپنا مقرب بنا
لیتا ہے, خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ معلوم تہجد پڑھے بغیر چین نہیں پڑے گا اس پر. چاہے سفر کا تھکا ہوا ہے, 2 بجے سویا ہوا ہے, لیکن تہجد میں آنکھ کھل جائے گی. اللہ نے اس کو بیدار کیا, اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ سو رہا ہے. اس وقت میں یہ میرے قرب کا وقت ہے, میری رحمت کے نزول کا وقت ہے. ایسے وقت میں میرا مقرب بندہ سوتا رہے, یہ ہو نہیں سکتا. ایسا بندہ کبھی نماز کو ضائع نہیں کرے گا. ایسا بندہ بے چین ہوگا, ایسا بندہ پریشان ہو جائے گا. جب تک اللہ کا حکم پورا نہیں کرے گا وہاں تک اس پر چین نہیں پڑے گا. خواجہ صاحب, یہ ہے علامت کہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا, گویا بالغ ہو چکا. جو ایسا نہ ہو, یاد رکھنا صوفیوں کی زبان میں ایسا نابالغ ہے, یہ اللہ تک پہنچا ہی نہیں. چاہے وہ دادا بن گیا, نانا بن گیا, لیکن بالغ نہیں ہے, وہ ابھی بچہ ہے. صوفیوں کی زبان میں, ان کی زبان عجیب ہے, میں کھولتا نہیں ان کی باتیں, ان کی زبان ہے, ورنہ آپ حیرت میں پڑ جائے کہ یہ سب کیا باتیں ہیں. تو دیکھو صوفیہ کس کو بالغ کہتے ہیں معلوم؟ جو اللہ تک پہنچے, اور جو اللہ تک نہ پہنچے, اللہ کی محبت ہی نہیں ہو, تو اس کو بچہ سمجھتے ہیں وہ لوگ, تو نابالغ سمجھتے ہیں کہ نابالغ ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد تو ہے نہیں اس کی زندگی میں. جیسے بچہ ہوتا ہے, کھیل کود میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتا ہے, پورا وقت اسی میں برباد کر دیتا ہے. تو یہ دادا بن چکے, نانا بن چکے, ابھی تک دنیا کے پیچھے ہیں, ابھی تک اللہ کی محبت نہیں آئی, ابھی تک اللہ کی نسبت نہیں آئی, اللہ کا قرب ابھی تک حاصل نہیں ہوا, ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانا, ابھی تک اللہ کی معرفت نہیں ہوئی, ابھی تک اللہ کو نہیں جانا کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول کو نہیں جانا. یہ کیسے ہیں؟ بچے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پہچانتے, نہیں جانتے. تو ابھی ہم بچے ہیں, ہمیں پتہ نہیں, اگرچہ سوچداری ہو گئی لیکن ہمیں پتہ نہیں اللہ کس سے راضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے بالغ ہیں, دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں, دنیا کے نفع کو نفع سمجھتے ہیں, لیکن آخرت کا نقصان نہیں سمجھتے, آخرت کے نفع کو نفع نہیں سمجھتے. اس سے پتا چلا ہم دنیا کے اعتبار سے بالغ ہیں, دین اور آخرت کے اعتبار سے نابالغ ہیں. تو یہ فرمایا تھا. اعلان بجا, چلو میں نے ابھی واقعہ نہیں سنایا, انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ جذب کسے کہتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اور ہدایت دیتا اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے.